الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب أليم صدق الله العلی العظیم۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين۔ حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی سورۃ الحج، اس کا بیان آپ سن رہے ہیں۔ الحمدللہ، قرآن کریم 1400 کتنے برس پہلے نازل ہوا، مگر آج بھی ہم پڑھتے ہیں تو لگتا ہے کہ آیتیں آج اتری۔ حقیقت ہمارے سامنے اللہ فرماتا ہے ھذان خصمان اختصموا فی ربہم، دوہرا رہا ہوں، یہ دو فریق ہیں کہ اپنے رب میں جھگڑے تو وہ نبی کے بارے میں تھے، مگر اللہ فرماتا ہے کس بات میں جھگڑے؟ رب کے بارے میں جھگڑے۔ تو جو کافر ہوئے ان کے لیے آگ کے کپڑے ہوں گے،
ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا جس سے گل جائے گا جو کچھ ان کے پیٹوں میں اور ان کی کھالیں، اور ان کے لیے لوہے کے گرز۔ یہاں سے یہ پتہ چلا کہ آج بھی وہ لوگ جو کبھی نبی کے نام پر کیریکیچرز، خاکے بناتے ہیں، فلمیں بناتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، یا مسلمان کہلانے والے نبی کی شان گھٹاتے ہیں، ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ دنیا رہنے والی چیز نہیں، قبر میں بھی جانا ہے اور حشر میں بھی پیش ہونا ہے۔ ہماری کیا ذمہ داری ہے، اس حوالے سے آپ گفتگو سن چکے۔ ان لوگوں کو جب اتنی سخت تکلیف ہوگی نکلنا چاہیں گے تو اس سے پھر نکل نہیں سکیں گے، اسی میں لوٹا دیے جائیں گے۔ آج وقت ہے، توبہ کر سکتے ہیں، نہیں کرتے ہیں تو پھر ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب۔ پھر اس کے بعد مومنوں کے لیے بتایا گیا کہ بے شک اللہ داخل کرے گا انہیں جو ایمان لائے اور ایمان لا کر اچھے کام کیے، بہشتوں میں، باغوں میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ ان کو کیا پہنایا جائے گا؟ آگ کے کپڑے۔ مومنوں کو کیا پہنایا جائے گا؟ سونے کے کنگن۔ انہیں کھولتا ہوا پانی، انہیں ریشم کی پوشاک، موتی، اور انہیں پاکیزہ باتوں کی ہدایت کی گئی۔ پاکیزہ باتیں۔ پتہ چلا ایک مسلمان کا غلط باتوں سے کوئی تعلق اونچی نہ گفتگو میں، نہ مزاج میں، نہ سوچ میں۔ مسلمان سوچتا بھی اچھا ہے، بولتا بھی اچھا۔ یہ مجھے اور آپ کو سیکھنا ہے۔ گالی، غیبت، جھوٹ، اس سے اپنی زبان کو روکنا۔ گستاخی اور بے ادبی مسلمان تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ وہی سوچے گا، وہی کرے گا جس کے ایمان میں کمی ہوگی، یا ایمان ہوگا ہی نہیں یا کمی ہوگی۔ تو پاکیزہ باتوں کی ہدایت کی گئی، اور دنیا میں بھی آخرت میں بھی ہم درود شریف پڑھتے ہیں، درود بھیجتے نبی پر ہیں، عبادت رب کی ہو رہی ہے۔ نعت شریف پڑھ رہے ہیں، اچھی باتیں، اوامر کی، جو کرنا ہے کام، جو قرآن و حدیث میں بتایا گیا، یہ سب پاکیزہ باتیں، کلمہ طیبہ، قرآن کی تلاوت، سب یہ باتیں جتنی اچھی ہیں وہ ان میں داخل ہے۔ یہ وہی راستہ ہے، اللہ فرماتا ہے سب خوبیوں سراہے کی راہ بتائی گئی، وہ راہ جو خوبیوں والی ہے، انبیاء کرام، اولیاء کرام کا راستہ، اللہ والوں کے ساتھ چلنے کا راستہ۔ ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں تھے، مسلمانوں کو انہوں نے مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے روکا تھا۔ صلح حدیبیہ کا واقعہ بتایا جاتا ہے، ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ والمسجد الحرام، بے شک جنہوں نے کفر کیا اور روکتے ہیں اللہ کی راہ۔ مسجد میں آنا کس کی طرف آنا ہے؟ اونچی نیکی کی طرف آنا کس کی طرف آنا ہے؟ اللہ کی۔ نبی کی طرف آنا کس کی طرف آنا ہے؟ اللہ کی۔ تو جو روکے اور ایمان والا کہلائے اس کو شرم آنی چاہیے۔ یہاں ذکر کافروں کا کہ جنہوں نے کفر کیا اور روکا، آج ایمان والے کہلا کر ایسے حالات پیدا کریں کہ لوگ مسجد نہ آ سکیں، میلاد میں نہ آ سکیں، نیکی کی طرف نہ آ سکیں،
تو وہ بھی روکنے والے بن گئے یا نہیں بن گئے؟ تو یہ جو ماحول خراب کرتے ہیں، لوگوں میں خوف ڈالتے ہیں، دہشت ڈالتے ہیں، یا ان کو کسی طرح بھی روکنے میں رکاوٹ بنتے ہیں، ان کو بہت زیادہ اس پر توجہ دینی چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ مسجد حرام کعبۃ اللہ کا، خانہ کعبہ کا نام ہے، عزت والا گھر اس کو کہتے ہیں۔ مسجد حرام خاص کعبے کو بھی کہتے ہیں، اور اس مسجد کو بھی جس میں کعبہ معظمہ واقع ہے، یعنی وہ پورا جس کو آپ اردو والے خانہ کعبہ کہتے ہیں، اس کو عربی میں مسجد حرام کہا گیا، چونکہ وہ پورا حرم ہے۔ مکہ شریف حدود حرم جہاں تک، حدود حرم کو بھی حنفیوں کے نزدیک پورے اس تمام جو اس کی حد ہے اس سے وہی مراد، اور شافعی حضرات کے نزدیک صرف مسجد۔ اسی لیے شافعی حضرات کے نزدیک جائز ہے یہ کہ وہاں پر مکان وغیرہ ان کا سودا کیا جائے۔ حنفی حضرات مکہ معظمہ میں مکانات کی بیع و کرایہ وغیرہ کو منع کرتے ہیں۔ ہر ایک کو، دیسی ہو، وہاں کا رہنے والا ہو یا باہر سے آنے والا ہو، وہاں اللہ کی عبادت کے لیے، کعبۃ اللہ کے طواف کے لیے، عمرہ اور حج کے لیے، نماز کے لیے آتا ہے۔ مکہ مکرمہ میں رہنے کا ہر ایک کو حق ہے، ہر ایک کو، مسلمان ہے وہاں رہنا چاہتا ہے اس کو، مگر آج کل ویزا، امیگریشن، پرمیشن، یہ نام نکل آئے، اجازت چاہیے، ویزا چاہیے، یہ چاہیے، پہلے ایسا نہیں تھا۔ شافعی یہ کہتے ہیں دیسی ہو یا پردیسی ہو، ہر ایک کو وہاں طواف اور نماز کا حق ہے۔ حنفی کہتے ہیں کہ وہاں ہر مسلمان کو رہنے کا بھی حق ہے۔ اگلی جو آیت میں نے جو پڑھی ہے اس کو پہلے سمجھ لیں۔